آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے اللہ کی معرفت، وحدانیت اور کلمہ۔ تو عزیزان من، ہم مسلمان ہیں اور بطور مسلمان کے ہم پر لازم ہے، اور بلکہ ہر انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آئیں۔ اب اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کون ہے اور اس کی ذات کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے، اللہ کی پہچان کیا ہے، تو اسی کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ تو اللہ کی معرفت، اللہ کی ذات، یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک ہے اللہ کی ذات اور ایک ہے اللہ کی صفت، اللہ کی صفات۔ اللہ کی ذات کے بارے میں صاحب درایا نے یہ الفاظ انتہائی خوبصورت طریقے سے نقل کیا ہے جو جامع اور مانع ہیں، یعنی کہ یہ ایک مختصر بھی ہے اور تمام تر باتوں کو جمع کرنے والی بھی ہے۔ وہ الفاظ دو سینٹنس میں آتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ اسم لذات الواجب الوجود، اللہ نام ہے ایک ایسی ذات کا جس کا اس دنیا میں موجود ہونا ضروری ہے، واجب ہے، یعنی اس دنیا کی بقا، اس دنیا کے وجود اور اس دنیا کا قائم رہنا اور جاری رہنا، اس کے لیے اللہ کا موجود ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر اللہ کی ذات اس دنیا میں موجود نہ ہوگی تو یہ جو دنیا چل رہی ہے، یہ جو نظام اتنا خوبصورت طریقے سے چل رہا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ اسم لذات الواجب الوجود، اللہ ایک ایسی ذات کا نام ہے جس کا اس دنیا میں موجود ہونا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ دوسرا سینٹنس یہ ہے، المستجمع لجمیع صفات الکمال، یعنی دوسرے سینٹنس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ایسی ذات کا نام ہے جس میں تمام تر صفات کمال درجے تک جمع ہے۔ جس ذات میں تمام تر صفات کمال درجے تک جمع ہے اس ذات کو کہتے ہیں اللہ۔ تو عزیزان من، ہم انسان ہیں، ہم انسان ہیں اور ہم میں بھی اللہ تعالیٰ نے صفات رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بولنے والا ہے تو یہ بولنے کی اس میں صفت ہے، اسی طریقے سے کوئی سننے والا ہے تو اس میں سننے کی صفت ہے، کوئی لکھنے کی صفت رکھتا ہے، لیکن ہماری جو صفات ہیں وہ کمال درجے تک نہیں ہے۔ ہماری جو صفات ہیں وہ کمال درجے تک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہم کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دکھ جاتا ہے ہمیں، لیکن ہماری جو دیکھنے کی صفت ہے وہ محدود ہے۔ مثال کے طور پر پردہ سامنے آ گیا تو پردے کی پیچھے کی چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے، تو یہ کیا ہے، محدود ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ لامحدود ہے اور کمال درجے تک پہنچی ہوئی ہے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں ہم سامع ہیں، یعنی ہم سن سکتے ہیں، لیکن جو ہماری سماعت کی جو صفت ہے وہ محدود ہے کہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر آ گیا تو ہم اس کی آواز نہیں سن سکتے۔ اسی طریقے سے دیوار کی پیچھے کی باتیں ہم نہیں سن سکتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو کروڑوں کلومیٹر کے پیچھے بھی سننے والے ہیں، کروڑوں کلومیٹر کے پیچھے بھی سننے والے ہیں، کروڑوں کلومیٹر کے دور سے بھی دیکھنے والے ہیں۔ تو یہ صفات انسان میں بھی ہیں لیکن یہ محدود ہیں، کمال درجے تک پہنچی ہوئی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں وہ کمال درجے تک پہنچے ہوئے ہیں اور لامحدود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات دو سینٹنس میں ہم نے جمع کر لیا۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس کا اس دنیا میں ہونا واجب ہے اور ضروری ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو تمام تر صفات کو کمال درجے تک اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ باقی رہی اللہ کی صفات کیسے ہیں، دو باتیں ہیں، ایک ہے اللہ کی ذات اور ایک ہے اللہ کی صفات۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات۔ اللہ کی ذات کا ہم نے آپ ذات کے سامنے ذکر کر دیا، اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے، اللہ کی صفات بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو مکمل طور پر نازل فرمایا جس میں لاکھوں آیتیں اس بارے میں ملتی ہیں کہ
جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات کو جمع فرمایا ہے، جیسے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات نہایت برکت والی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی انسان اور جنات کو پیدا کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی صفات اور ایک ہے اللہ کی ذات۔ اور اللہ کی معرفت کی اہمیت کیا ہے، یعنی ہمیں کیوں ضروری ہے کہ ہم اللہ کو پہچان لیں؟ تو عزیزان من، ہم انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دی ہے۔ ہم انسان کسی بھی چیز کو بلیو کرنے سے پہلے، یقین رکھنے سے پہلے اس میں لاکھوں دلائل مانگتے ہیں، لاکھوں چیزیں اس میں دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال آپ حضرات کے سامنے میں ذکر کر دوں۔ جیسے مجھے کوئی کہتا ہے کہ دروازے کے باہر آپ کو کوئی بلا رہا ہے، تو میں اب اس شخص کو جس نے مجھے یہ خبر دی ہے، پہلے اس میں یہ باتیں دیکھوں گا کہ بھائی یہ آدمی جو ہے وہ پاگل تو نہیں ہے، اسی طریقے سے پھر اس کے بعد میں دیکھوں گا یہ چھوٹا بچہ تو نہیں ہے جو ناسمجھی کی وجہ سے مجھے بلا رہا ہے، اور اسی طریقے سے پھر میں یہ دیکھوں گا مثال کے طور پر وہاں ایک شخص موجود ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے کے ہم لاکھوں دلیل ایک ہی بات پر جو بالکل آسان سی ہے اس میں ڈھونڈتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ انسانوں میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یا ابن آدم خلقتک للعبادہ، اے ابن آدم میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ کی عبادت نہایت ضروری ہے، اللہ کی عبادت نہایت ضروری ہے۔ تو اب اس بات کا یقین ہمارے ذہن میں آئے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیتیں نقل کی ہیں۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سراہا بھی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت، جن کے دلوں میں اللہ کی معرفت ہے، جو اللہ کی معرفت کو سمجھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ تو علماء کرام نے یہ بات ذکر کی ہے کہ انسان کی عبادات ٹھیک ہو، انسان کا یقین ٹھیک ہو، اس کے لیے اللہ کی ذات کو پہچاننا ضروری ہے، اللہ کی ذات کو پہچاننا ضروری ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ کی معرفت سے مراد 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے تمام تر صفات پر یقین رکھنا، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیے ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہ ہے اللہ کی معرفت کی ضرورت، یعنی انسان کسی بھی چیز کو یقین کرنے سے ہی اس کے بعد اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو دیکھیں گے کہ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس نے اکیلے ہی دنیا کو بنایا اور دنیا کو جاری رکھا، اور وہی ایک ذات ہے جو دنیا کو ختم کر سکتی ہے، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو ہمیں اور آپ کو رزق دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے چاہے تو رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں زندگی اور موت دینے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، اسی طریقے سے ہمیں صحت دینے والی ذات اور بیماری دینے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو بار بار ذکر کریں گے، اللہ کے صفات کا ہمارے سامنے بار بار ذکر ہوگا، تب ہی اس کے بعد ہم اللہ کی عبادت کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کی معرفت کی اہمیت، اور اسی طریقے سے ہمارے جو آج کی جو بات کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی وحدانیت۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ تعالیٰ تمام تر صفات میں ایک ہیں۔ اللہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہیں، عبادت کے لائق بھی اللہ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے، نہ بتوں کو شریک بنایا جائے، نہ اسی طریقے سے کسی ایسی چیز پر یقین رکھیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک
میں لا دیتی ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے بگڑیوں کو بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہیں، ہمیں جو رزق ملتی ہیں یہ اللہ کی ذات سے ہی ملتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ ہے اللہ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی، اور اسی طریقے سے ہمارے آج کے موضوع وہ ایک تھا کلمہ۔ کلمہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ شرک اور بدعت کرنا اللہ تعالیٰ کو نہایت ناپسندیدہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ ایک اللہ ہی کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے جو بری بات ہے وہ مجھے لگتی ہے وہ ہے شرک کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی طریقے سے شرک کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عبادات کو، اپنے اعمال کو خالص اللہ کی رضا کریں، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی انسان کے تمام تر اعمال کا دار و مدار اس کی نیت کے ساتھ ہے، یعنی جب ہماری نیت ٹھیک ہوگی تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان عملوں کو قبول کریں گے۔ جب اسی طریقے سے اعمال میں ہلکی سی جو ہے دوسروں کو دکھانا، دوسروں کو بتانا، اور اسی طریقے سے دوسروں کو بتانے کی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری وہ عبادتیں قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ساری نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔